بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عربوں خلوت و درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ میں آج اپنے ناظرین سے جس میں موضوع پہ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں سننا چاہتے؟ یہ پورا پاکستان پکار رہا ہے، یہ پاکستان کی پکار ہے، یہ بچہ پکار رہا ہے، بوڑھا پکار رہا ہے، ہر ماں ہر بیٹی پکار رہی ہے، یہ ہم سب کی پکار ہے۔ آج مجھے ذاتی طور پہ جو سب سے بڑا شکوہ گلا اپنے ان سیاستدانوں سے جو کسی بھی میدان میں مل کر نہیں بیٹھے، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ بہت ہی بڑی شرم کا یہ مقام ہے کہ ان سے، ہمارے سیاستدانوں سے، ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو مقرر نہ ہو سکا، یہ اس آدمی کے پاس چلے گئے کہ جو ایک آدمی عوام کا ملازم ہے، عوام کا نوکر ہے، جس کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، کہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے کہ آپ ہمارے حکم کریں، ہمارے سر کے اوپر کس کو سربراہ بٹھانا ہے۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ سیاستدانوں کے ڈوب کر مرنے کا مقام نہیں ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں ہائے ہائے ادارے ہمارے اندر ہم داخل کرتے ہیں۔ پھر تم اداروں کو کیوں دعوتیں دیتے ہو؟ تم لوگ کیوں گئے تم الیکشن کمیشن کے پاس کہ ہمارے سر کے اوپر اپنی مرضی کا کوئی حکمران بٹھا دو؟ اس کو کس نے اختیار دیے ہوئے؟ اس نے، تم لوگوں نے خود اختیار دیے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک عوام کا نوکر ہے، اسے نوکری کر کے اسے چلے جانا ہے، جتنی کہ اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں عوام نے اس کے دفتر کے ارد گرد کتنی کہ اس کو حمایت اس کو دی ہے۔ اس کو کسی نہ کسی طرف تو یار کچھ نہ کچھ تو خیال کرو، کسی نہ کسی طرف تو انسان اپنی عزت کا خیال کرتا ہے۔ پھر یہ موجودہ حکمران کا جو ٹولہ، ہمیں پتہ ہے، ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر چکے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ چکے ہیں یا اللہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یہ جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ پورے کا پورا ٹبر جو ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ ہماری غلطیاں تھیں، یہ ہماری کوتاہیاں تھیں، ہم اپنے اللہ سے رجوع کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے تو میری طرف رجوع کر، میں فوراً تیری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رجوع کر چکے ہیں، یا اللہ ہماری ان بے ایمان حکمرانوں سے، ان ٹولے سے ہماری جان چھڑوا دے۔ ابھی یہ کل 23 تاریخ پیر کا دن تھا، بجلی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ان کے جتنے بھی ان کے وزیر ہیں، کسی بھی وزیر کو نہیں پتا جو اس کے پاس وزارت ہے اس کی کیا جوابداریاں ہیں۔ جیسے کل جناب غلام دستگیر صاحب سے پوچھا گیا، ان کو اپنی وزارت کے بارے علم ہی نہیں ہے کہ بجلی سے کہا بجلی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ کیا پکوڑے پکا رہے ہیں، یہ کون سے پاپڑ بنائے جا رہے ہیں ملک کے اندر؟ یار تم لوگوں کو کیوں شرم نہیں آتی؟ پھر آئے دن کہا جاتا ہے یہ فلاں کا نوٹس لے لیا گیا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، جو وہاں پہ آئی جی نے نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، چیف جسٹس نے نوٹس۔ وہ تمہارے نوٹس کیا کریں گے؟ تم خدا کے لیے نوٹس مت لو، صرف ایک غیرت کی گولی لے لو، تمہیں بار بار تمہیں نوٹس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم کیا چاہتے ہو ملک کے اندر؟ کیوں افراتفری تم لوگوں نے مچا رکھی ہے؟ تم لوگ کیوں آرام سے چلے نہیں جاتے؟ تم لوگ کیوں ملک کے اندر نہیں انتخاب تم کیوں نہیں کرواتے؟ میں آج بہت ہی اہم باتیں کرنے والا ہوں۔ اگر کسی کے اندر ہمت تپڑ ہے تو میری باتیں سن لو، اگر کسی کے اندر تپڑ نہیں ہے تو بے شک میری باتوں کو نہ سننا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے پاس فالتو ٹائم ہے، بلا وجہ کی بکواس کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، یہ پاکستان میرا اپنا گھر ہے، یہ میرا ملک ہے۔ میرے ملک کو میں نے اپنے ملک کی حفاظت میں نے کرنی ہے، اپنے گھر کی حفاظت میں نے کرنی ہے۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں کو سب کا ہمارا ملک ہے۔ ہمارے ملک کے اندر چند لٹیرے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ہرگز نہیں پہنچانے دیں گے، ہم نے بہت برداشت کر لیا۔ پھر ایک اور بہت اہم بات، یہ باتیں تفصیل سے کرنے والی نہیں ہیں، چند میں شارٹ لفظوں میں اپنے ناظرین کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ قیامت کے قریب آ کر پوری دنیا میں افراتفری کا عالم ہوگا، ہر طرف جھگڑے فساد ہوں گے، صرف ایک ملک جس کو شام کہتے ہیں، ملک شام کے اندر صرف امن ہوگا۔
کہ لوگ جو ہے ملک شام کی طرف سب جو ہے ہجرت کریں گے، اس طرف روانہ ہو جائیں گے، امن کو ڈھونڈیں گے، اسی طرح جائیں گے جیسے 1947 میں ہمارے بزرگ انڈیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر لٹا کر اپنی جانیں لے کر پاکستان میں داخل ہوئے، اسی طرح لوگ جو ہے سب اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر شام کی طرف جانے کی تیاری کر لیں گے، کیونکہ حشر کا میدان جو یہاں پہ یوم حساب ہونا ہے وہ جو یوم حساب کا جو میدان لگے گا وہ شام میں لگے گا۔ سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو جائیں گے، ان کو خبر ہو جائے گی کہ ہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح میری بات کو بڑے غور سے سنو، کانوں سے مت نکالنا، میری بات کو بڑے غور سے سنو۔ اسی طرح اب مسلم لیگ کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یوم حساب آنے والا ہے، تو وہ شام کی طرف روانہ انہوں نے ہونا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا رفتہ رفتہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر وہ پی ٹی آئی میں کیوں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کو علم ہو چکا ہے کہ یوم حساب لگنے والا ہے، ان کو حساب دینا ہی پڑے گا، اس لیے یہ رفتہ رفتہ چھوڑ کر اب یہ شام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی میں آگے شمولیت کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ لیکن میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے خان صاحب کو میں جو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اگر ان لوگوں کو اپنے ساتھ سفر میں ملانا ہے، ان کو شام کی طرف لے کے جانا ہے، تو خدا را پہلے دیکھ لیں کہ یا کہ سچے یہ مسلمان بن چکے ہیں، کیا انہوں نے سچی توبہ کر لی ہے کہ یا ان کے اندر ابھی بھی منافقت بھری ہوئی پڑی ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی ہے تو ہم ان کو ساتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عہدے دار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکن کو جانتا ہو، لیکن ہر پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے اس کے اندر ایک اپنا جذبہ ہے، اپنے اپنے جذبات رکھتا ہے۔ میں ایک اور بہت اہم بات کہہ دینی چاہتا ہوں لوگوں کو، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، چاہے قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا، خان صاحب کو ہمارے ملک سے کچھ لینا نہیں ہے، ہمارے خان صاحب کو ہمارے ملک سے کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ وہ صرف خان صاحب چاہتا ہے تو صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام کو ایک زندہ قوم بنانا چاہتا ہے، پاکستانی لوگوں کو دنیا کے اندر ایک اس کا مقام دلانا چاہتا ہے، ان بزدلوں اور چوروں سے آپ کی جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ ورنہ خان صاحب کو اس ملک کے اندر سے کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، نہ اس کو کسی عہدے کا، نہ کسی پیسے کا۔ ہم آج سے نہیں جانتے، ہم بچپن سے خان صاحب کو جانتے ہیں، جو کرکٹ کے میدان کے اندر بھی جہاں پہ خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے اندر ہی مخالفت ہو جو مرضی بکواس کرتے رہے، ہم مخالف لوگ ہیں، ان کی باتوں میں ہم نے کان نہیں دھرنے۔ اپنے دماغ سے سوچو کہ آج تک ملک کے اندر خان صاحب نے کتنے فلاحی کام کیے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر ابھی حال ہی کے اندر جب ان کی حکومت تھی، انہوں نے ایک صحت کارڈ بنایا، آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر یہ بدبخت یہ کیا کہتے ہیں جی خان صاحب نے 4.25 سال حکومت کی، 4.25 سال کی حکومت کا پورا ملبہ خان صاحب کے اوپر یہ لاد رہے ہیں۔ ان بشرموں کو یہ شرم نہیں آتی؟ خان صاحب نے تو صرف ایک آٹے کی بوری میں ایک نمک کی چٹکی صرف ڈالی ہے، تم لوگوں کے پاس پوری کی پوری آٹے کی بوری پڑی تھی، ایک چٹکی خان صاحب نے ڈالی ہے۔ تم لوگوں نے اتنے سال 30 سال تم لوگ حکومت کرتے آئے ہو، خان صاحب نے صرف 4.25 سال اگر حکومت کی، انہوں نے اگر قرضے لیے، تم لوگوں کے کھائے ہوئے قرضے اتارے۔ خان صاحب ہمارے ملک کے لیے کیا بہتری کرتے رہے؟ جو ہمارا آنے والا سود تھا ادھر سے پیسے لے کے ادھر دیتے رہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کو سود نہ پڑ جائے، ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن یہ ایسی باتیں ہیں، ہم ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو۔ پھر یہ لوگ ان کو ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں بس ہمارے کوئی 30-35 ہزار کے ہمارے سوٹ پہنے ہوں، کوئی 30-35-40 ہزار کی ہم نے چپل پہنی ہو، کوئی 1 کروڑ کی گھڑی پہنی ہو، 1 کروڑ کا ہمارے پاس موبائل ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، ہمارے پاس اعلیٰ شان ہو، یہ جی وزیر جا رہے ہیں، یہ ایم پی جا رہے ہیں، این ایم اے صاحب جا رہے ہیں، جی بس ان کی ہر طرف شہرت ہونی چاہیے۔ ان کو ارد گرد کچھ نظر نہیں آتا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ ہماری پاکستانی عوام کس حال میں پس رہی ہے، ہماری پاکستانی عوام کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، میں ایک مثال دیتا ہوں، میری مثال کو یاد رکھو، یہ تم لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ جو ہمارے پاس آج جو ڈاکوؤں کا پورا ٹولہ ٹبر اکٹھا ہوا ہے، یہ صرف مثال ان کے لیے ہے۔ ایک دفعہ جب سلطان بادشاہ جب شکار پہ جایا کرتے تھے تو پہلے وہ اپنے سپاہیوں کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے جنگل کا جا کے گراؤ کالو، جا کے جنگل کو دیکھو، وہاں پہ شکار کا انتظام آ جائے کرو۔ تو پہلے سپاہی جاتے تھے، جب سارے انتظامات ہو جاتا تھا پھر وہ بادشاہ کو بلایا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، جب ان کے سپاہیوں نے وہاں پر دیکھا، وہاں ایک بڑھیا مائی رہتی تھی، یہ گائے
انہوں نے سپاہیوں نے گائے جو ہے مائی سے چھین کے اس کو ذبح کر کے اس کو کھا بھی گئے، تو مائی روتی رہ گئی، پکارتی رہی، ہائے ہائے میرے پاس تو کوئی آسرا نہیں تھا، میں کیا کروں گی۔ بہرحال چند لوگوں نے یہ کہا کہ اماں ابھی جب بادشاہ یہاں سے گزرے گا تو فلاں جگہ سے اوپر چڑھ جانا، اوپر جا کے تو بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو جانا، ورنہ یہ سپاہی جو ہیں یہ تمہیں بادشاہ کے ساتھ کبھی ملنے نہیں دیں گے۔ لیکن مائی کے ساتھ مائی نے ویسا ہی کیا۔ جب بادشاہ آنے کا ٹائم ہوا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی چور راستے سے بادشاہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی، تو بادشاہ سلامت جب گھوڑے سے نیچے اترا اس نے کہا مائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا مائی نے کہ تمہارے سپاہیوں نے میری گائے ذبح کر کے کھا لی ہے، تو صرف مجھے اتنا بتا دے اس گائے کا حساب تم نے یہاں پہ دینا ہے کہ پلسرات پہ دینا ہے؟ اس بادشاہ کے پسینے چھوٹ گئے، وہ پانی پانی ہو گیا، مائی کے قدموں میں جا گرا، کہتا ہے مائی خدا کے لیے دنیا میں جتنی دل کرتا ہے گائے لے لو، وہاں پلسرات میں حساب دینے کے لیے میری اوقات نہیں ہے۔ اے سن لو چورو ڈاکوؤ، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم پلسرات پہ تمہیں حساب دے سکو۔ اب بھی وقت ہے، وقت آنے سے پہلے اب بھی توبہ کر لو، اب بھی ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دو، اب بھی غریبوں کا خیال کر لو، اب بھی بے سہاروں کا خیال کر لو، اب بھی یتیموں کا خیال کر لو، ورنہ قیامت کے دن تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم لوگ وہاں پر حساب دے سکو گے۔ دوستو یہ باتیں میں نے ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ دیں، ہمارے ہر ادارے میں کرکٹر پڑا ہوا ہے، ہمارے اداروں سے کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں۔ میں یہ باتیں ہوا میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، میرے پاس چیزوں کے ثبوت میں باتیں کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک علاقے کو کوئی فیس رہ جائے، کوئی ایس ایچ او ہے، فرض کریں اگر اس کی 1 لاکھ اس کی تنخواہ ہے، وہ 3 لاکھ اپنے گھر میں خرچ کر رہا ہے، کبھی کسی نے نہیں پوچھا بھی تیرے پاس 2 لاکھ تیرے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے تو خرچ کر رہا ہے۔ ہر ادارے کے اندر کرپشن ہے، ہر طرف غریب پس رہا ہے، لیکن یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس پروگرام کے ساتھ میں زیادہ لمبا پروگرام اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ باتوں کو سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ باتیں سن کے باتوں کو سمجھتے ہیں کہ آخر ان باتوں کے اندر وزن ہے کہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔